ایک زمانے میں پہاڑیوں اور سرسبز جنگل کے درمیان واقع ایک پرانے گاؤں میں سارا نام کی ایک چھوٹی سی لڑکی رہتی تھی۔ سارا کوئی عام بچی نہیں تھی۔ اس کے پاس جادو سے بھرا دل اور صبح کی شبنم کی طرح پاکیزہ روح تھی۔ اس کی موجودگی ان سب کے لیے خوشی اور حیرت کا باعث تھی جو اسے جانتے تھے۔ سارا کا خاندان عام تھا لیکن وہ اپنی غیر معمولی بیٹی کو پسند کرتے تھے۔ اس کی ماں کلارا کی آنکھیں جنگل کی طرح سبز تھیں اور اس کے والد سمائل ایک نرم روح تھے جو ٹوٹی پھوٹی چیزوں کو ایک لمس سے ٹھیک کر سکتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی خاص ہے کیونکہ اسے وراثت میں ایک منفرد تحفہ ملا تھا، پریوں کو دیکھنے اور ان سے بات چیت کرنے کی صلاحیت۔ چھوٹی عمر سے ہی سارا جنگل کی سیر کرنے، جنگل کی مخلوقات سے باتیں کرنے اور پھولوں کے درمیان رقص کرنے والی پریوں کے ساتھ کھیلنے میں گھنٹوں گزارتی تھی۔ ٹوئنکل نامی ایک شرارتی پری کے ساتھ اس کا خاص رشتہ تھا جس کے بال کاتا سونے کی طرح اور پر چاند کی طرح چمکتے تھے۔ گرمیوں کی ایک گرم صبح جب سارا اور ٹوئنکل ایک کرسٹل صاف ندی کے پاس کھیل رہے تھے، درختوں میں سے ایک نرم سریلی آواز گونجی۔ یہ پریوں کے دائرے کی حکمران ملکہ ارورا تھی۔ اس نے سارا کے پاکیزہ دل کی کہانیاں سنی تھی اور اس چھوٹی سی لڑکی سے ملنے کا فیصلہ کیا تھا جو جنگل میں بہت سی خوشیاں لائی تھی۔ اپنے پروں کی نشوونما کے ساتھ ملکہ ارورا سارا کے سامنے نمودار ہوئی جس کی موجودگی ایک آسمانی چمک میں نہا رہی تھی۔ سارا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں جب اس نے پریوں کی ملکہ کو دیکھا۔ ملکہ ارورا نے نرمی سے کہا، پیاری سارا، میں آپ کی مدد لینے آئی ہوں۔ ہمارا پریوں کا عالم خطرے میں ہے اور آپ کا خالص دل اور جادو اسے بچا سکتا ہے۔ سارا نے سر ہلایا، اس کا دل عزم سے بھر گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اپنے دوستوں کی مدد کرنی۔ ملکہ ارورا نے وضاحت کی کہ ایک شیطانی جادوگرنی ملینا نے ایک سیاہ جادو کیا تھا جس نے پوری پریوں کے دائرے کو ابدی تاریکی میں لے جانے کا خطرہ پیدا کر دیا تھا۔ پریوں کا جادو ختم ہو رہا تھا اور انہیں ملینا کی لعنت کا مقابلہ کرنے کے لیے اس خالص جادو کی ضرورت تھی جو سارا کے اندر موجود ہے۔ سارا نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مدد کرنے پر راضی ہو گئی اور ملکہ ارورا کی چھڑی کی لہر کے ساتھ انہیں صوفیانہ پریوں کے دائرے میں لے جایا گیا۔ اس کے آس پاس کی دنیا دم توڑنے والی تھی، بے ہنگم پھولوں اور درختوں کے ساتھ جو ہزار رنگوں سے جگمگا رہے تھے۔ لیکن ایک اندھیرا منڈلا رہا تھا، ایک منحوس سایہ ڈال رہا تھا۔ سارا، کوئن ارورا اور ٹوئنکل ملینا کا سامنا کرنے کے لیے سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کا سامنا دوسرے پریوں کے دوستوں سے ہوا، ہر ایک اپنی تلاش میں شامل ہونے کے لیے بے چین تھا۔ پریوں نے سارا کو شفا یابی کی طاقت، پودوں کو اگانے کی صلاحیت اور مخلوقات کے درمیان ٹوٹے ہوئے بندھن کو ٹھیک کرنے کی طاقت دیتے ہوئے تحفے سے نوازا۔ ان کا سفر چیلنجوں کے بغیر نہیں تھا۔ ملینا نے اپنا سیاہ جادو اتارا اور انہیں ناکام بنانے کے لیے غدار رکاوٹیں کھڑی کی، لیکن سارا کی پاکیزہ دل اور اس کے نئے پریوں کے دوستوں کی طاقت نے انہیں ہر آزمائش پر قابو پانے کی اجازت دی۔ جیسا کہ وہ پریوں کے دائرے کے دل کی گہرائی میں سفر کر رہے تھے، وہ اندھیرے کو کمزور ہوتے ہوئے محسوس کر سکتے تھے۔ آخر کار وہ ملینا کی کوہ تک پہنچ گئے، ایک غار جس میں گھومتے ہوئے سائے اور مہلک توانائی بھری ہوئی تھی۔ اچھائی اور برائی کے درمیان معرکہ آرائی شروع ہوئی۔ سارا نے ملینا کی لعنتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی نئی طاقتوں کا استعمال کیا۔ یہ تاریکی کے خلاف روشنی اور نفرت کے خلاف محبت کی جنگ تھی۔ آخر میں سارا کے خالص دل اور پریوں کی محتاط جادو نے ملینا کے سیاہ جادو پر قابو پا لیا۔ پریوں کا دائرہ روشن روشنی میں نہا گیا اور پریوں کا جادو بحال ہو گیا۔ ملکہ ارورا نے سارا اور اس کے دوستوں کا شکریہ ادا کیا اور وہ اپنے گاؤں واپس آ گئے جہاں ان کا استقبال خوشی اور جشن کے ساتھ کیا گیا۔ پریوں کے دائرے میں سارا کی مہم جوئی افسانوی بن گئی اور وہ جنگل میں خوشی اور حیرت لاتے ہوئے اپنے جادوئی دوستوں سے ملنے جاتی رہی۔ محبت اور جادو سے بھرے اس کے دل نے ایک پورے دائرے کو محفوظ کر لیا تھا اور سب کو سکھایا تھا کہ مہربانی اور دوستی کی طاقت لعنتوں کے اندھیرے کو بھی فتح کر سکتی ہے۔ اور اس طرح پریوں کے جادو کے ساتھ چھوٹی لڑکی اپنے گھر میں ایک پیاری لیجنڈ بنی ہوئی تھی جو اس کے کہانی